کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ وہ مکے میں اس کا انتقال ہو، مدینہ میں انتقال ہو، بیت المقدس میں انتقال ہو، دیوبند میں انتقال ہو تاکہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہو، تو ایسی تمنا کرنا جائز جائز، لیکن اس مقصد کے لیے، مقصد سے جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اتفاق سے دیوبند میں انتقال ہو گیا، مکے میں مدینہ میں انتقال ہو گیا، بیت المقدس میں انتقال ہو گیا، اس کی تمنا بھی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس مقصد کے لیے نیک لوگوں کے قریب میں دفن کرنے کے لیے لمبے جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ جائز نہیں، اور چاہنا تمنا کرنا یہ جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں 40 سال کے لیے گھیر دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں حضرت کی وفات کا وقت آیا تو حضرت کی خواہش تھی کہ بیت المقدس میں حضرت کا انتقال ہو اور وہاں جنازہ دفن ہو، تو حضرت کو اتنی اجازت دی گئی کہ وہ میدان تیہ سے نکل کر کے بیت المقدس کی طرف جائیں، اور جب بیت المقدس سے ایک فرلانگ رہ جائیں تب فرشتہ ان کی روح وہاں قبض کرے، چنانچہ وہاں روح قبض کی اور وہاں قبر بنی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی بیت المقدس میں دفن ہونے کی اور وفات پانے کی، معلوم ہوا جائز ہے۔ پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ملک الموت آیا ہے پہلی مرتبہ تو آ کر اس نے اطلاع دی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ انبیاء کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں، پھر اجازت ملے تب روح قبض کرتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق انہوں نے اجازت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دینے کے بجائے اگر رپٹ مارا تو اس کی آنکھ فرشتے کی پھٹ گئی۔ وہ اللہ کے بارگاہ میں گیا، پروردگار آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا، اور مجھے تو بجایا، اس نے پٹائی کی، دیکھو میری آنکھ بھی خراب کر دی۔ تو اللہ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور پھر بھیجا کہ جاؤ میرے بندے سے یہ کہو کہ اگر آپ کو نہیں مرنا تو آپ سفید بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ فرشتہ آیا، یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اتنے سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر تو مرنا پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا میں ابھی تیار ہوں، بس میری یہ خواہش ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اب تیار ہوں، ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری یہ خواہش ہے۔ چنانچہ اس خواہش پوری ہوئی اور وہ اتنا قریب پہنچ گئے تو فرشتے نے وہاں روح قبض کی۔ اب یہاں 2-3 سوال ہیں کہ فرشتہ تو ایک روحانی مخلوق ہے، اس کی آنکھ کیسے پھٹی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو تیار نہیں تھے مرنے کے لیے، اب کیوں ہو گئے تیار ایک دم؟ ان سب سوالوں کے جواب کل دیں گے۔ سبحان